دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ قیامت تک کے سب سے بڑے فتنے دجال کا خاتمہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی کیوں ہوگا؟ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے درمیان ایسا کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور اب وہ دجال کے خاتمے کے لیے ہی آسمان سے دوبارہ اس زمین پر آئیں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی دجال کے خاتمے کے لیے کیوں چنا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تینوں ابراہیمی مذاہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ یعنی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہودیوں کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے۔ ایز اے مسلم ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے 5 جلیل القدر انبیاء میں شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی ایک معجزہ تھی اور ان کا اس دنیا سے چلا جانا بھی ایک معجزہ تھا، اور پھر جب وہ اس دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے تو وہ بھی ایک معجزہ ہوگا۔ اور یہ سب ایسے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی عطا فرمائے ہیں۔ احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال اس دنیا میں اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا اور اس کی فوجیں حضرت امام مہدی اور ان کے لشکر کو دمشق کی جامع مسجد میں محصور کر دیں گی، تو فجر کی نماز سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جامع مسجد کے مینار پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر سوار واپس آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے لشکر کی قیادت کریں گے اور دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ ناظرین، یہ تو تھا مسلمانوں کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب جانتے ہیں کہ کرسچنز کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی کا سب سے اہم کردار ہے، اور وہ تو ان کو خدا کا بیٹا سمجھ کر ان کی عبادت تک کرتے ہیں۔ خیر، یہ چیز تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیمات کے بھی بالکل مترادف ہے، لیکن ہم آج اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ کرسچنز کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو ناظرین، کرسچنز بھی بالکل مسلمانوں کی طرح ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور کرسچنز میں اس واپسی کو سیکنڈ کمنگ آف جیزس کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب دوسری بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ ان کے نزدیک یہ تاریخ کا بہت بڑا ایونٹ ہوگا اور ان کی واپسی ایسی شاندار ہوگی کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس سے انجان نہیں ہوگا۔ دوستو، کرسچنز کا بھی ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کے بعد وہ پوری دنیا سے کرسچنز کو اکٹھا کریں گے۔ اگر ہم غور کریں تو کرسچنز کا عقیدہ اور مسلمانوں کا عقیدہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے عقیدے میں حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے مذہب کی طرف، یعنی یہودیت کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، یہودی بھی ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے تمام انبیاء نے اس مسیحا کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ جب یہ مسیحا ان کے پاس آئے تو یہودیوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، اور اس وقت کے رومن بادشاہ کو ورگلایا اور اس کے ہاتھوں اپنی طرف بھیجے گئے مسیحا کو قتل کر دیا۔ اور یہودیوں کے لیے یہ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا تھا، لیکن یہودی علماء نے انہیں اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا اور پھر انہیں صلیب پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ اور ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہودی آج بھی اس عقیدے پر قائم ہیں، اور وہ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور اپنا مسیحا ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ ان کے قتل کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس کا مکمل دفاع کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسیحا کو تمام انسانیت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہودیوں کی کتابوں میں ان کی آمد کا بھی ذکر تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے یہودی حضور پاک کی پیدائش سے پہلے ہی مدینہ میں آ کر آباد ہو چکے تھے، لیکن اپنی عادت سے مجبور یہودیوں نے حضور پاک کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک ان کا مسیحا ان کی نسل بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا، اس لیے یہودیوں نے انہیں ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اب حقیقت میں تو یہودیوں پر جو مسیحا نازل ہونا تھا وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو کہ ان کی قوم سے بھی تھے، لیکن یہودیوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، اور اب وہ قیامت کے نزدیک ہی واپس آئیں گے۔ لیکن دوستو، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر یہودی مسلمانوں اور عیسائیوں سے مختلف سوچتے ہیں، کیونکہ ان کا ایسا کوئی بھی عقیدہ نہیں ہے۔
کیونکہ وہ تو سرے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ ان کی واپسی کا انتظار کیوں کریں گے؟ وہ تو ابھی تک اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو آ کر یہودیوں کے تمام قبیلوں کو اکٹھا کرے گا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کرے گا اور یہودیوں کی اس دنیا پر حکومت قائم کرے گا۔ تو ناظرین، اگر ہم ان تینوں مذاہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تینوں مذاہب کسی نہ کسی شخص کے آنے کے انتظار میں ہیں۔ مسلمان اور کرسچنز کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہودی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین نہیں رکھتے تو وہ ایک انجانے مسیحا کے انتظار میں ہیں۔ تو ناظرین، اب یہاں انٹری ہوتی ہے دجال کی۔ دجال کا مطلب ہی دھوکہ دینے والا ہے۔ دجال کے بارے میں جو نشانیاں ہمیں پتہ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودیوں نسل ہوگا۔ 70,000 یہودیوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوگی۔ وہ طرح طرح کے کرتب کرے گا اور اپنے کالے علم کی بدولت بہت سے معجزات کر کے دکھائے گا، جس سے اس کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جائے گی۔ ناظرین، اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودی چونکہ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ دجال کو ہی اپنا مسیحا سمجھ لیں گے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دجال کا مطلب ہی دھوکہ دینے والا ہے، تو وہ یہودیوں کو دھوکہ دے کر ان کو اپنا پیروکار بنا لے گا، اور دجال یہودیوں کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ لینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جیسے ہم نے بتایا کہ یہودیوں کے مسیحا تو اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ناظرین یہی وہ وجہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی چنا کہ وہ دجال کا خاتمہ کرے، کیونکہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ لینے کی ہی کوشش کرے گا، اور ایسا وہ نہ صرف یہودیوں میں کرے گا بلکہ مسلمانوں اور کرسچنز کے لیے بھی کرے گا، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو ہم لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ہی انتظار کر رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ بہت سے مسلمان اور کرسچن بھی دجال کے جھانسے میں آ کر اور اس کے معجزات سے امپریس ہو کر اسے ہی حضرت عیسیٰ سمجھ لیں۔ آخر اسے قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ کسی وجہ سے ہی کہا گیا ہے، اور اگر ہم اس کے معجزات کو دیکھیں تو اس میں وہ مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، جو کہ وہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج تک صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ناظرین، اسی طرح وہ بنجر زمینوں کو ہرا کر دے گا اور ہری بھری زمینوں کو بنجر کر دے گا، اور وہ اپنے مخالفوں کے لیے زمین تنگ کر دے گا۔ وہ پوری دنیا میں ہر علاقے میں جائے گا اور جا کر وہاں کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا۔ جن لوگوں کا ایمان پختہ ہوگا اور جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا وہ اس کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، جبکہ کمزور ایمان کے لوگ اس کی رونقیں اور اس کے کرتب دیکھ کر اس کے جھانسے میں آ جائیں گے اور اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ ناظرین، جتنا تھوڑا سا علم میرے پاس ہے اس سے تو مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی دجال کے خاتمے کے لیے چنا، اور شاید اسی عظیم مقصد کے لیے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ باب لد جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اس کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو رائٹ سائڈ والی ویڈیو پہ کلک کیجیے گا، اور اگر آپ حضرت امام مہدی اور ان کے خراسانی لشکر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لیفٹ سائڈ والی ویڈیو پہ کلک کیجیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔